اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعد و درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، جیسا کہ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ العظیم چند ایام کے بعد ہم اور آپ ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے چند گفتگو آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس طرح جب ایک انسان کسی اہم کام کا پروگرام کرتا ہے تو اس کے تئیں بہت ساری چیزیں لاحق اور سابق کے طور پر منسلک ہوتی ہیں، اس سے انسان پوری پلاننگ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں اپنے بات کا آغاز کروں گا۔ آج کل جو ہمارے سماج میں جو رائج ہے اور ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ کو لے کے، شادی کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہم نہ جانے کتنی شاپنگ، نہ جانے کتنی تیاری اور نہ جانے کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہ مسلم ہے، ہر کوئی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اور جب شادی کا دن آ جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم بڑے اہتمام کے ساتھ جو بھی حضرات بطور مہمان، بطور سمدھی یا جس بھی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اہم اور بابرکت مہینہ بطور مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اس کا ویلکم کریں، اس کا استقبال کریں۔ تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد؟ میں نے کم و بیش آنے سے پہلے کیا کریں تقریباً 10 اور آنے کے بعد کم و بیش میں نے 10 نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، میں نے مختصراً جو میں نے محسوس کیا کہ یہ ہونا چاہیے اور میرے ناقص علم کے مطابق میں نے اکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ 10 نکات جو رمضان سے پہلے کرنا چاہیے اور وہ 10 نکات جو رمضان کے بعد کرنے چاہیے آپ کے سامنے بیان کروں، اس سے پہلے سمجھ لیں کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے واقعی اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ میں تفصیل میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اکثر سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے صاحب کہ یہ پلر آف اسلام میں داخل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلام کی بنیاد۔ جس طرح یہ پورا اسٹرکچر آپ کے سامنے، یہ پوری بلڈنگ، یہ مسجد آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایک پلر میں اگر کچھ تذبذب اور کمزوری آ جائے تو کہیں نہ کہیں بلڈنگ کی کمزوری دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ہی یہ پلرز آف اسلام ہے، جو روزہ ہے، جو صوم ہے، جو رمضان آنے والا جس کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ پلرز آف اسلام میں داخل ہے۔ اگر اس کے اندر ہماری کمزوری ہوتی ہے، گویا کہ ہمارے اسلام میں، ہماری مسلمانیت میں، ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس پلر میں کمزوری آ جائے تو اس کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے۔ دوسری اہمیت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزی لی، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں بندہ کرتا ہے اس کی نیکیوں کو اللہ نے متعین کر دیا ہے، 1 سے 10، 10 سے 70، 70 سے 700 گنا تک۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ جو ہوتا ہے وہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا بدلہ کتنا ملے گا صاحب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ روزے کی اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے اندر جو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کو دو چند کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک روزہ، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جس نے ایک روزہ اگر جان بوجھ کر اگر وہ چھوڑتا ہے، پوری زندگی اگر اس کا قضا کرے تو اس کا پورا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے جان بوجھ کر گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر انسان کسی عذر کی بنیاد پہ کرتا ہے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور خطبے میں آئے گی۔ بتانا مقصود ہے اس کی اہمیت
کہ ایک اگر آپ روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہو تو اس کی بھرپائی پوری زندگی تک انسان کرتا جائے تو وہ مکمل نہیں کر سکتا. اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں جو اصل موضوع اس پر آنے کی کوشش کروں. اللہ کے نبی کی حدیث جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں, ایک نفل روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی انسان رکھ لے تو 70,000 سال کی مسافت سے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک نفل روزے کی بات ہو رہی ہے, فرض اس کا انسان شمار نہیں کر سکتا, اس کا سوچ نہیں سکتا کہ فرض, کیونکہ فرض کا ویسے ہی اس کا جو ثواب ہوتا ہے بڑھا کر دیا جاتا ہے. فرض کا معاملہ الگ ہوتا ہے, سنت کا معاملہ الگ ہوتا ہے. یہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے. 70,000 سال کی مسافت سے آپ کے چہرے کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے, دور کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کون سے اعمال جو اس ماہ مبارک کے اندر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے, جس کو علماء استقبال رمضان کے نام سے جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ویلکم رمضان, کہ ہم رمضان کا ویلکم کیسے کریں, رمضان کا استقبال کیسے کریں. تو رمضان کا استقبال یا کسی انسان کا استقبال ہم جو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی مہمان اگر آتا ہے تو اس سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں اور جب وہ آ جاتا ہے تب بھی اس کا ہم بھرپور نوازش کرتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ چیزیں رمضان سے پہلے کرنی ہے جو ایام چل رہے ہیں, اور کچھ چیزیں جو رمضان آ جائے گا وہ کرنا ہوگا. میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز, میں نے اس کو اشارہ کیا تھا پہلے بھی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعدوا حلال شعبان میں رمضان. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس گنتی کو گنو. یہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کو شمار کرو. ابھی اکثر لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا عربی تاریخ کون سی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. آج 24ویں تاریخ ہے, 24 شعبان. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 5 سے 6 دن اور بچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم رمضان کے اندر داخل ہو جائیں گے. اگر 29 کا چاند ہوا شعبان کا تو انشاءاللہ 19 تاریخ کو جو انگلش کے حساب سے پہلا روزہ ہوگا, اور اگر 30 کی گنتی مکمل ہوئی تو 20 تاریخ کو انشاءاللہ 2026 کا یہ رمضان مبارک انشاءاللہ العظیم آئے گا. ابھی امید یہی ہے جس طرح کیلنڈر کے حساب سے لکھا ہوا ہے, اکثر لوگوں نے جو لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العظیم 19 کو اپنا پہلا روزہ ہوگا. 18 ہی سے ہم تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں گے. دوسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, ہم ایک طریقے سے خوش ہوتے ہیں. مہمان کوئی آتا ہے, کوئی ہمارا اچھا پسندیدہ مہمان ہوتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایسے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی خود خوشی کا اظہار کرتے تھے, صحابہ کرام خود خوشی کا اظہار کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دیتے تھے. وہ کیسے, آتاکم شہر رمضان شہر مبارک. وہ کہتے تھے کہ تمہارے بیچ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے, یہ شہر مبارک ہے, مبارک مہینہ ہے. تو اپنے اندر ایک الگ طریقے کی خوشی ہونی چاہیے, خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اپنے اندر کہ رمضان مبارک جیسا ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر روزہ رکھیں گے, قیام اللیل آئے گا, اب کیا ہوگا, اب تو بہت پریشانیاں آئیں گی, اب کہاں سے پیسہ آئے گا. نہیں, اللہ انتظام کرنے والا ہے, اللہ انتظام کرنے والا ہے. خوشی کا اظہار ہو کہ ایک بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اسی طرح تیسرا کام جو ہمیں رمضان سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کی صفائی. دل کی صفائی. عبداللہ ابن مسعود جو ابن رجب کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ رمضان مبارک آ جائے اور اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر کسی کے تئیں کوئی کینہ موجود ہو, کسی کے دل کے اندر کسی کے تئیں حسد اور جلن موجود ہو. اپنے اندر سے حرج کو ختم کریں, اپنے اندر سے جلن کو ختم کریں, اپنے اندر سے کینے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے ہماری نیکیوں کی راہ میں, اور خصوصاً یہ جو رمضان کا مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ رکاوٹ بنتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ 2 انسان کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے, ہر جمعرات ہر دوشنبہ کو اللہ معاف کرتا ہے, سب کو معاف کرتا ہے سوائے 2 لوگوں کے. اس میں سے ایک بندہ کون ہوتا ہے, جس کے دل کے اندر اگر کسی بھائی کے تئیں کینہ اور نفرت ہوتا ہے. بھائی بھائی میں دراڑ جو ہوتا ہے نا, یہ جو ہمارے ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ملاپ کرنے کی ضرورت ہے, ایک طرفہ اور اچھے انداز میں رہنے کی ضرورت ہے, مل کر رہنے کی ضرورت ہے. دل کے اندر سے حرج کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر دل کے اندر حرج رہے گا تو ہماری معافی نہیں ہوگی. دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو چوتھا کام کرنا ہے, تیزی کے ساتھ میں بیان کروں گا کیونکہ باتیں پھر رہ جاتی ہے. چوتھا کام کرنا ہے جو رمضان سے پہلے, وہ توبہ استغفار کرنا ہے. جی ہاں, توبہ استغفار, اپنے گناہوں کی معافی. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی وجہ سے نا اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے. بخاری مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه, کہ
کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے. فَإِن تَابَ وَآمَنَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِن زَادَ زَادَ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي أشار الله عز وجل في كلام المجيد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ پوری روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو سیاہ دھبا ختم ہوتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو سیاہ دھبا بڑھتا چلے جاتا ہے. گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے جو دل ہوتا ہے نا اس پر مہر لگا دیتا ہے، زنگ لگا دیتا ہے. پھر انسان کو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی. انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ توفیق دے گا تو ہو جائے گا. کہاں سے توفیق ہوگی؟ آپ گناہوں کے غرق ہو، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہو، اللہ توفیق کہاں سے دے گا تم کو؟ توفیق اس وقت ملتی ہے نا جب انسان توبہ کر لے، سچے دل سے اپنا لے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. علامہ اقبال نے شاید کہا تھا کہ رب نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا. اگر خود انسان کو اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہ ہو، انسان خود اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ اس کو نہیں بدلتا ہے. خود تڑپ ہونی چاہیے، خود اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے چاہیے نیکیوں کی، تو اللہ اور نیکیوں کا راستہ ہموار کرتا ہے. ورنہ نُؤَلِّ مَا تَوَلَّى، جو انسان اگر برائیوں کے راستے پر گامزن ہوتا ہے نا، اللہ اسی طرف اس کو اور بھی موڑ دیتا ہے، اسی طرف وہ چلے جاتا ہے. اگر بھلائی کے راستے پر گامزن ہو گئے تو اللہ بھلائی کے راستے کے آپ کے لیے آسان کرے گا، اور گناہ کے راستے پر اگر جاؤ گے تو اللہ اور بھی اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. تو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، پھر اللہ تمہاری حالت کو بدلے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک انسان خود اپنے دل پر جو سیاہ دھبا لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پانچویں چیز جو کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کو پانے کی دعا کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے تعلق سے بڑی مشہور بات ہے کہ 6 مہینہ قبل، کتنا، ابھی تو 6 دن بھی نہیں بچا ہوا ہے، 6 مہینہ قبل ہی صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما. یہ 6 دن بچا ہوا ہے. ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں آج ان کا انتقال ہو گیا، آج ان کا انتقال ہو گیا. اس تعلق سے تو بڑی مشہور روایت ہے نا، ہم لوگ آپ جانتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو آدمی جو ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا، پوری تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک صاحب جو اس حساب سے اتنے پابند نہیں تھے نماز کے، اتنے پابند نہیں تھے عبادت کے. جو بندہ ایک پہلے انتقال ہوا تھا وہ بندہ انتہائی زیادہ عبادت کا پابند، نماز، روزہ، حج، زکات سب سے ٹاپ پر وہ تھا. شہادت کی موت بھی ہوتی ہے، لیکن 1 سال بعد جو انسان وفات پاتا ہے وہ اس شہید سے بھی جو شہادت کا درجہ پایا ہوا ہے، یہ انسان جو صرف اور صرف رمضان کا مہینہ پا گیا، اس کے اندر جو اس نے عبادتیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس عبادت کی وجہ سے اللہ اس کی شہادت کے بھی درجے سے بڑا درجہ اس کو ملا ہے. بنیاد کیا تھی؟ رمضان کا مہینہ پایا ہوا ہے. تو رمضان کے مہینے کو پانے کی دعا کرنی چاہیے. بہت اہم مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے. شہادت کے درجے سے بھی آپ اونچا درجہ پا سکتے ہو اگر رمضان کا مہینہ آپ کو مل جائے. اور ظاہر سی بات ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اسی طرح چھٹی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. نیت کو خالص میں 2-4 چیزیں مراد ہوتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نیت کو خالص کرنے سے مراد کہ انسان ابھی سے نیت کرے کہ انشاءاللہ پورا روزہ رکھوں گا. نیت کرے کہ انشاءاللہ امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ضرور میں تراویح کی نماز ادا کروں گا. انشاءاللہ 5 وقتہ نمازی بنوں گا. انشاءاللہ میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی. یہ نیت کرو، دل کو صاف کرو. دوسری نیت میں یہ داخل ہوتا ہے کہ ایک انسان جب یہ عبادتیں کر رہا ہے، خود بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ یہ دکھاوا نہیں ہوگا، یہ خالص اللہ کے لیے ہوگا. یہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، کسی کے کہنے پر نہیں ہوگا. مجھے اللہ نے ہدایت دیا ہے، مجھے اللہ نے چنا ہے، میں نے اللہ کے لیے نیت صاف کیا ہے. کسی مولوی کے، کسی آدمی کے، کسی شخصیت کے، کسی بھائی کے، کسی بہن کے، کسی باپ کے، کسی بیٹے کے کہنے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. مجھے اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، اس لیے میں اپنی نیت کو صاف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 لوگ آ کے کہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں 10 لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، نبی نے حدیث کے ذریعے بتایا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بتایا، اس وجہ سے میں انجام دے رہا ہوں. تو نیت کو خالص کرنا، دکھاوا نہ ہونا. پھر نیت کے اندر ایک چوتھی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکبر سے بچے. تکبر نہ کرے کہ میں تو ہمیشہ سے پڑھتے آیا ہوں،
ہمیشہ پڑھتا ہوں مجھ سے بڑا کون ہے, میں تو سب کچھ کرتا ہوں, صدقہ تو خیرات بھی کرتا ہوں, جہاں ضرورت پڑتی نیکیوں میں بڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے, تکبر نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ساتویں چیز جو ہے رمضان سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے, رمضان کے مسائل کو سیکھنا. جی ہاں, رمضان کے مسائل کو, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کن لوگوں کے لیے رخصت ہے, کن لوگوں کے لیے رخصت نہیں ہے, سفر کریں گے تو کیا ہوگا, حائضہ عورت کے لیے کیا ہوگا, اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. تو یہ تمام مسائل کو خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں آج کل شاید یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ میں ایسا کوئی فرد نہ ہو کہ 10,000 کی موبائل نہ ہو. 10,000, 20,000, 50,000, 25,000, لاکھ, 2 لاکھ کی موبائل انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, جو انسان جس کنڈیشن میں ہوتا ہے اپنے اعتبار سے. کیا ان کے پاس 100 روپے کی, 50 روپے کی, آج کل تو فری میں اویلیبل ہے صاحب, فری میں لوگ تقسیم کرتے ہیں رمضان کے اوپر. کوئی کتاب سے آپ کے پاس ہے, صرف کس نیت سے لیا ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, لاؤ کم سے کم رمضان کے چند موٹے موٹے مسائل کو میں سیکھ لوں. کسی کے پاس ہے, شاید 2-4 لوگوں کے پاس ہو, شاید 2-4 لوگوں نے اہتمام کیا ہو. تو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ایک چھوٹی سی کتاب ضرور رمضان کے تعلق سے جاننے کی کوشش کروں گا جو ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیا. جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہو, نہیں پڑھ سکتے نا صاحب, آئیڈیو بھی موجود ہے, آپ آئیڈیو سنو. آج کل تو اے آئی کا زمانہ, آپ کو کچھ نہیں کرنا, کوئی بھی تصویر آپ اے آئی کو بھیج دو, فوٹو کھینچ کے وہ تصویر آپ بھیجو, بس اس میں اتنا لکھ دو, یہ اتنا صرف بول دو اپنی زبان سے کہ بس مجھے اس کا اردو میں بتا دیجیے, ہندی میں بتا دیجیے, کوکنی میں بتا دیجیے. وہ آپ کو زبان میں آپ کو بتائے گا اس میں کیا لکھا ہوا, آپ صرف سنو, بس کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کو ثواب بھی ملے گا, معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ایک اہم کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ مسائل کو سیکھنا اور مسائل کو جاننا. اس تعلق سے جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے پاک بادا ہے, العلم قبل القول والعمل, العلم قبل القول والعمل, کی علم کو سیکھنا کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے. تو رمضان ایک عظیم الشان مہینہ ہے, اس کے اندر بہت سارے اعمال ہم کرنے والے ہیں. خصوصیت کے ساتھ جو تراویح کا مسئلہ بہت آتا ہے, 20 رکعت 12 رکعت کیا ہے, سیکھو صاحب, دیکھو, سرچ کرو کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے. آپ خود بھی دیکھو, خود بھی سرچ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم کو لینی ہوتی ہے 10 بار چیک کرتے ہیں, 10 دکانوں پہ جاتے ہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس اگر کھانسی آ گئی, ہم اگر چیک اپ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے معلوم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کیسا ہے, وہ ڈاکٹر کیسا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ جھولا چھاپ ہے, کہیں ایسا تو نہیں اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تب اچھے ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنے کے بعد اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ دنیاوی معاملات ہے, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. دین کے معاملے میں جب اس وقت جب کہ دین کے نام پر نہ جانے کتنے مولوی ملا دنیا میں آ گئے, اس وقت معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں, جو عمل میں اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں, وہ واقعی قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا نماز کو, نماز چلو, نماز بھائی نماز پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے آپ کو, صلو کما رأیتمونی اصلی, اللہ کے نبی کہہ رہے کہ نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, ہر جمعہ میں پڑھا جاتا ہے, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں عاملۃ ناصبہ, عمل کر کے تھک جاتے ہیں, عمل کر کے ان کے پیشانیوں پر پانی آتا ہے. اللہ نے کہا تصلی نارا حامیہ, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. اللہ فرماتا ہے جو عمل کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, جو بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں, ایسے بہت سارے لوگوں کو تصلی نارا حامیہ, کھولتے ہوئے آگ کے اندر ڈالا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے, تصلی نارا حامیہ, اس گرم آگ میں ڈالا جائے گا. کس کو ڈالا جائے گا, یہ ہم اور آپ کو جو ہم عبادتیں کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں. کیوں ڈالا جائے گا صاحب, نماز پڑھنے والوں کو ڈالا جائے گا, روزہ پڑھنے والوں کو ڈالا جائے گا. تعجب ہوتا ہے نا ہم کو کہ کیوں ڈالا جائے گا ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو جو وجہ بیان کی گئی وہ یہی بیان کی گئی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو عمل کر لینا کافی نہیں ہے, عمل سنت کے مطابق ہونا کافی ہے. یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پڑھ رہے ہیں چل رہا ہے, ایک ایک چیز ہم چیک کر کے جاتے ہیں صاحب, ایک ایک چیز چیک کر کے ہم لیتے ہیں. تو اس میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا ورنہ بات یہی پہ رہ جائے گی. اسی طرح 8ویں چیز جو رمضان سے پہلے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کی پلاننگ کرنی ہے. نیکیوں کی پلاننگ کرنی ہے. جو ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے. ابھی دیکھیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے تعلق سے کیا کیا چیز لگے گا, کیا کیا چیز نہیں لگے گا, کپڑوں کی خریداری, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں جو ایک تاجر ہوتا ہے پہلے سے وہ تیار ہوتا ہے. اس سے پہلے ہی جب موسم آئے گا تجارت کا, جو میرا سیزن آئے گا جس کے اندر میرا بزنس گرو کرتا ہے, میرا بزنس عروج پر جاتا ہے, تو پہلے سے وہ تیار ہو جاتا ہے. تو ایسے نیکیوں کی پلاننگ کریں, نیکیوں کی پلاننگ کریں. خصوصاً ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ان کا اکثر جو اوقات جاتا ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے, کچن میں جاتا ہے, کھانا بن. یہ بھی ثواب کا کام ہے, ایسا نہیں کہ ثواب کا کام نہیں ہے, ثواب کا کام یہ بھی ہے.
یہ بھی ہے کہ آپ روزے دار کے لیے افطار تیار کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہو، وہ چولہے کے سامنے اس گرمی کو بھی برداشت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تنظیم کرو۔ تنظیم کیا ہو سکتی ہے؟ آج کل تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، وہ تمام چیزیں جو رمضان کے اندر لگنے والی ہے، جو رمضان کے اندر لگنے والا ہے، اس کی پہلے سے تیاری آپ کر لیں، رمضان سے پہلے کر لیں۔ رمضان کی جو شاپنگ ہوتی ہے مرد حضرات کی بھی ذمہ داری ہے، یہ کرتے ہی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کی کیا شاپنگ، ٹھیک ہے یہ کہنے کی بات ہے، لیکن ہر کوئی کرتا ہے، سچائی ہے کہ ہر کوئی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو یہاں پہ شاید ہو نہ ہو، لیکن آپ جب جائیں گے ممبئی کے علاقے میں، آپ کسی بھی گلی میں چلے جائیں، مغرب کے بعد پورا انبار ہوتا ہے عورتوں کا، مردوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، جنب غفیر ہوتا ہے لوگوں کا، صرف شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ رمضان سے پہلے نپٹ لے، رمضان سے پہلے پورا، ویسے بھی الحمدللہ ہمارے پاس پورا غلہ موجود ہوتا ہے پورے مہینے کا، تو رمضان میں کیوں نہیں، رمضان میں پورا بھر لیں۔ رمضان سے پہلے جو آپ کو ضرورت پیش آنے والی آپ پہلے انتظام کر لیں، تاکہ وقت کا آپ تنظیم کریں، وقت کو آپ شیڈول دیں۔ یہ ٹریننگ کورس ہے، یہ تربیہ کورس ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے۔ اگر کوئی انسان نمازی نہیں ہے نا، تو وہ انسان نمازی بھی اس میں بن سکتا ہے، انسان اس تربیہ کورس کے اندر داخل ہو گئے۔ باقاعدہ کسی سائنسدان نے ایجاد کیا ہے کہ اگر کوئی انسان 21 دن تک کوئی عمل ریگولرلی کرتا ہے، 21 دن تک اگر کوئی انسان ریگولر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا عادی بن جاتا ہے۔ کسی انسان کو کوئی کام چھوڑنا ہے، 21 دن چھوڑ دے، انشاءاللہ اسے چھوڑ جائے گا۔ بہرحال یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ رمضان تو ایک مہینہ پورا ہے، پوری ٹریننگ ہے، اس کے اندر بھی اگر کوئی نمازی نہ بن پائے تو اس سے بڑا محروم شخص کون ہوگا؟ ٹریننگ کر لو۔ یہ تو آسان ہوتا ہے کہ سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی غم نہیں ہوتا، کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی کہے گا میرے کہنے سے، اگر رمضان کا سب کوئی پڑھتا ہے۔ یہ ٹریننگ کرنے کے بعد میں بھی آپ اس میں لگے رہیں۔ اسی طرح میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا کہ جو 10ویں ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقوق کا خیال کریں ابھی سے۔ جی ہاں، حقوق میں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچے کے حقوق اور دیگر لوگوں کے حقوق، جو تمام حقوق، ان حقوق میں سب سے اہم حقوق یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی سے قرض لیا اس کی ادائیگی کر دے، اس کی ادائیگی کر دے۔ کسی کو آپ مارا ہے، کسی کو آپ نے مارا ہے، گالی دیا ہے، یا کسی سے آپ کا کچھ بھی معاملہ ہے، تو آپ جا کے معافی تلافی کر لیں۔ اور اس میں بھی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ بہنوں کا مال اور جائیداد کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب 1 روپے کا کوئی معاملہ آ جائے گا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جب آتا ہے تو اس میں جو پیسہ ملتا ہے 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 5000 روپیہ، اس کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں تم کو سوال یاد آتا ہے، اس کو سوال یاد آتا ہے۔ اور جب بہن کا، بھائی کا، بیٹے کا جائیداد کھا کے بیٹھتے ہیں، اس وقت ہم کو یاد نہیں آتا ہے۔ اکثر لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہم نے معاف کروا لیا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی معاف کروا لیا ہے۔ وہی بہن جب آپ کے گھر پہ آتی ہے، آپ 1000 روپیہ دو نا، اس کی اگر شادی ہو گئی ہوگی، 1000 روپیہ تو چپکے سے اپنے پرس میں رکھتی ہے کہ کہیں میرا شوہر دیکھ نہ لے، ورنہ میرا شوہر لے لے گا، چپکے سے رکھتی ہے۔ کیا وہ بہن جو پراپرٹی چھوڑ رہی ہے وہ ایسے ہی معاف کر دے گی؟ صاحب یہ زبردستی ہے، زبردستی کا سودا، آپ جھوٹے ہو، وہ معاف نہیں ہو رہا ہے، زبردستی آپ اس کو مجبور کر کے معاف کروا رہے ہو۔ کیوں؟ وہ بہن بھی جانتی ہے کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو پھر میں اپنے بھائی کے پاس آ نہیں پاؤں گی۔ یہ حالات ہم نے کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ صاحب دے دو، لاکھ روپے کا جو پراپرٹی، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کی پراپرٹی موجود ہے، آپ اس کو دے کے حوالے کر دو نا، اس کے نام پہ کروا دو، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ آپ کے نام پہ کرواتی ہے وہ۔ نہیں ہو سکتا صاحب، ضرورت اس وقت کی ہم ہوش کے ناخن لیں۔ رمضان سے پہلے جو بڑے بڑے اعمال کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے پہلے اس جائیداد کا معاملہ کلیئر کرو، جس کا بھی جو بھی ہے، جو بھی آپ کسی کا پراپرٹی ہڑپ کر کے رکھے ہوئے ہو، کسی کی پراپرٹی اپنے نام پہ رکھا کے رکھے ہو، اس کو اپنے قبضے میں لے لو صاحب، اس کو دے دو، اس کے حوالے کر دو، جس کا بھی 1 انچ برابر کر دو، یا کم سے کم وصیت کر جاؤ، وصیت کر جاؤ۔ موت کا کبھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کی مجھے یاد آ رہی ہے یہاں پہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 دن بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے کہ اپنے تکیے کے نیچے وصیت کر جائے۔ وصیت کر جائے کیا مطلب؟ کب انسان کی زندگی چلی جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وصیت کر کے چلے جائے، کس کا پراپرٹی کیا ہے، کس کا کیا ہے، وہ پورا لکھ کر آپ چلے جائے۔ جس کو آپ کو کچھ کرنا ہے، کس کا کچھ باقی ہے، تو آپ لکھ کے چلے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد آپ کے جو ورثہ وہ دیکھیں تو معلوم ہے کہ ہاں میرے ابا نے، میرے والد نے، میرے بھائی نے اور میرے فلاں صاحب نے یہ لکھ کر گئے ہوئے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ حقوق کی ادائیگی کرو۔ اسی طرح چونکہ وقت ہو چکا ہے، 5 منٹ اور ہے، 5 منٹ کے اندر کہ رمضان کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے، بس ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کی احترام، یہ شاعر اسلام ہے۔ دیکھیے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ پہچان ہوتے ہیں، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ایک علامتیں ہوتی ہیں، ایسے اسلام کا ایک پہچان ہے، روزہ، نماز، حج، زکات، ایسے رمضان جو ہے نا یہ شاعر اسلام میں داخل ہے۔
شاعر اسلام میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، صفا مروہ جو ہمیں پورا یاد دلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے ایسے رمضان بھی سب سے ٹاپ پر علماء نے ذکر کیا کہ شاعر اسلام میں اسلام کی جو پہچان خصوصیت کے ساتھ ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ ٹاپ پر ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا احترام ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے پاس اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی دنیا کا بہتر سے بہتر عہدے پر فائز شخصیت ہمارے گھر پہ چلی آئے تو کیسا ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ایسے ہمارے اندر اس کا اعزاز و اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا شکر ہونا چاہیے، شکر بھی بجا لائیں، جی ہاں شکر ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو رمضان مل گیا تو اس پہ ہم شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا۔ یہ کب کرنا ہے؟ رمضان کے بعد۔ اسی طرح ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ جتنے بھی اگر روزہ رکھا رمضان کا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو گزر گئے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اسی طرح نماز کی پابندی، صاحب نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تیسری چیز جو اہم چیز چوتھی چیز جو اہم چیز ہوتی ہے وہ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ ایک تو ابھی سے زبان کی حفاظت اسے ہمیشہ کرنا چاہیے، رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ۔ اور جو لوگ کہیں نہ کہیں سیٹ بنے ہوئے ہیں، جن کے یہاں کچھ لوگ کام کرتے ہیں یا یوں ہی چوراہے پر بیٹھتے ہیں، چائے نوشی کرتے ہیں، گپ سڑاکا کرتے ہیں، 4 آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرو، مالک بنو، باس بنو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وقت حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کے نبی کی حدیث مسلم شریف کی روایت کہ کوئی انسان اگر جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا، اور قول الزور، اور اسی طرح رفض کا بھی لفظ ہے، بعض دفعہ جدال کا بھی لفظ ہے کہ ایک انسان غلط کام کو کرنا، چیخو پکار کرنا، جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ یعنی ایسے شخص کا روزہ کوئی فائدہ نہیں ہے جو اپنے ورکرز کو گالی دیتا ہے، جو اپنے بھائی بہن کو گالی دیتا ہے، یا کسی اور کا بدزبانی کرتا ہے، یا اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، کہا لگا کے ہنستا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت ہم نظم بنائیں، ضبط بنائیں۔ قرآن کی تلاوت ہمیں کب کرنی ہے، کتنا کرنی ہے، کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے آپ ہر نماز کے بعد روٹین بنا لو، ہر نماز کے بعد یا ہر نماز سے پہلے، کھانا پینا تو کھانا نہیں ہے، نماز میں تو آنا ہی ہے، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کم سے کم ہر نماز کے بعد 2 صفحہ پڑھو، 2 صفحہ۔ اس حساب سے اگر انسان 2 صفحہ پڑھتا ہے نا، صرف 2 صفحہ، اگر نماز سے پہلے 1 صفحہ پڑھ لے، نماز کے بعد 1 پیج پڑھ لے، ایسے اگر انسان پڑھتا ہے 5 نمازوں میں ویسے انشاءاللہ اس کا 1 پارہ ہو جائے گا۔ روٹین بناؤ، اور روٹین کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن جو ہے نا یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھے بھی تو سمجھ کر پڑھنے کا بھی نظم و ضبط بنائے، اس کی ترتیب بنائے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو مسجد ہے انشاءاللہ اس بار جو اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہر تراویح کے بعد 1 پارے کا خلاصہ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر شارٹلی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں، ضرور سنیں انشاءاللہ تراویح بھی، اور مزید اس کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، 10 منٹ کے اندر پورے 1 پارے کا خلاصہ کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے، 10 منٹ کے اندر 1 پارے کا خلاصہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ تو کم سے کم ضرور حاضر ہو، جو انسان خود سے پڑھ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ملتا ہے، تو 10 منٹ ضرور نکالیں، انشاءاللہ تراویح کے بعد آپ کے سامنے 10 منٹ کا خلاصہ ضرور پیش کیا جائے گا، 1 پارے کا 10 منٹ میں خلاصہ، بالاختصار ٹو دا پوائنٹ۔ اسی طرح جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس رمضان کے اندر کہ ہم دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث 3 لوگ ہیں جن کا دعا رد نہیں ہوتا ہے، اس میں سے ایک ہے کہ الصائم حتی یفطر، کہ ایک روزے دار اگر جو دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، تو روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اسی طرح صدقات و خیرات، اللہ کے نبی کی حدیث، جبکہ اللہ کے نبی کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا، بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، جس طرح تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں نا، اس سے بھی کہیں زیادہ تیز اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کرتے تھے، جہاں تک ہو سکے۔ ویسے صدقات و خیرات 12 مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جتنا ہو سکتا تھا اتنا خرچ کرتے تھے، تو اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نوافل کا اہتمام، ایک تو ہمیں فرض نماز کی اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، نوافل کا اہتمام، بار بار آپ کا وضو ٹوٹتا ہے نا، اب بار بار وضو کرو، بار بار وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، نماز کے اندر آیا ہوا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعت جو ہم کہتے ہیں نفل ہے اس کو پڑھو، عشاء سے پہلے 2 رکعت نفل ہے اس کو بھی پڑھو، عصر سے پہلے 4 رکعت نفل ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو، اور جو سنت موقدہ اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح
افطاری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو افطاری کروائیں. اللہ کے نبی کی حدیث, جو بندہ افطاری کرواتا ہے تو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس بندے کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو افطاری کروانا ہے یہ غریب, مالدار, امیر, غریب سب برابر ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی تعین نہیں کیا. آپ چاہے تو پوری مسجد کو روز افطاری کرواؤ, چاہے تو کسی بندے کو سلیکٹ کرو, اس کو کرواؤ, ڈیلی اس کے گھر پہ بھیجو, جیسی بھی آپ کی ہو سکتی ہے آپ ضرور بھیجو. اپنا بھی ثواب مل رہا ہے, اس کا بھی ثواب مل رہا ہے. جو بندہ افطاری کر رہا ہے اس کو تو مل ہی رہا ہے, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں, آپ کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں, آپ کو 2 گنا مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اور پلس جو افطار کر رہا ہے اس کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہے. اسی طرح تراویح کا اہتمام. اللہ کے نبی کی حدیث, من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک تو یہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا, ایک یہ بھی ہے کہ جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, پورے رمضان کا جو تراویح جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو قیام اللیل, تہجد, ایک ہی چیز ہے جو ہم رمضان کے بعد تراویح کا نام دیتے ہیں. اگر کوئی انسان اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو پورا معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں ہے جو امام کے ساتھ پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کو پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک آخری کام وہ ہے عمرہ. جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے, جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے, اس کو ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ عمرہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور حج کے ارادے سے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا, انصاری صحابیہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ عمرہ کرنے. سب لوگ جا رہے تھے حج کرنے, چلو ہمارے ساتھ حج کرنے, سب لوگ جا رہے ہیں, آپ بھی چلو. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث ہے. تو وہ انصاری عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی, ہمارے گھر پہ 2 اونٹ ہے. ایک اونٹ جو تھا ہمارے شوہر لے کے چلے گئے, اور ایک اونٹ ہے جس پر میں دور سے پانی لاتی ہوں. اگر وہ پانی نہ لاؤں تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے. میں اگر وہ پانی نہ لاؤں تو ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلے گا, اس کی وجہ سے کھانا تیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی, میں جا نہیں سکتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اچھا ایسی بات ہے, یاد رکھو جب رمضان کا مہینہ آ جائے فاعتمیری, اللہ کے نبی نے کہا اس کو خصوصیت کے ساتھ کہ فاعتمیری, جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں عمرہ کر. فإن عمرة فی رمضان تعدل حجہ وفی روایت اخری تعدل حجۃ معی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمرہ رمضان کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی انسان رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے. تو جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ ضرور ان مہینوں کے اندر, خصوصاً رمضان کے مہینے میں وہ عمرہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.